بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد زندگی خدا کی بندگی اور مقصد حیات خدا کی یاد، لہٰذا دنیا میں رہ کر کے ہر انسان کو جو زندگی گزارتا ہے اس کے اندر کمیاں بھی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب دنیا سے انسان جاتا ہے اگر نیک ہوتا ہے تو اسے بھی افسوس ہوتا ہے اور جو برا ہوتا ہے اس کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یاد آیا، اس واقعے سے آپ حضرات کی سمجھ میں کافی اچھی سی بات ذہن میں آ جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی شکار کرنے گیا اور شکار کرنے کے بعد جب آیا تو ایک مچھلی اس کو مل گئی۔ مچھلی جو ہے اس کو جب ذبح کیا، کاٹا تو اس میں ایک چھوٹا سا پتھر ملا، موتی، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ کون سی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے۔ بہرحال اس کو اٹھا کر کے الماری میں رکھ دیا۔ جب شام میں ان کے یہاں مہمان آئے تو دیکھا کہ جو قیمتی موتی ہو، مہمان صاحب جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ الماری میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو کہا ایک پتھر ملا تھا مچھلی سے، اس کو جو ہے ہم نے اٹھا کے ڈال دیا۔ جب مہمان صاحب نے اٹھا کے دیکھا تو کہا ارے یہ تو بہت قیمتی پتھر ہے، موتی ہیرا ہے، ایسا کرو اس کو کپڑے میں رکھو اور اس کے بعد اس کو صبح چلیں گے اور اس کو کسی سنار کے یہاں سے بدلوا کے اور کچھ پیسہ لے آئیں گے۔ بہرحال جب قیمت ان کو معلوم ہو گئی، جو دیہات کے رہنے والے تھے، شکار کر کے آئے تھے، جب قیمت معلوم ہو گئی تو اس کو کئی کپڑے میں لپیٹ کے قیمتی سمجھ کے رکھا، اور صبح جب پہنچے تو سنار کی دکان پر جب کھولا چپکے سے تو سنار نے کہا یہ موتی بہت قیمتی ہے، لہٰذا اس کا بدل ہم دے نہیں سکتے، البتہ ایک رائے یہ ہے کہ بادشاہ جو وقت کا ہے اس کے پاس جاؤ۔ بہرحال اس کی رائے بہت اچھی لگی، اب وہ انسان دونوں چلے آئے۔ چلے آنے کے بعد جب صبح پہنچے بادشاہ کے یہاں، بادشاہ نے جب دیکھا بہت قیمتی موتی ہے تو اس نے وزیروں کو بلایا۔ وزیر عقل مند ہوشیار ہوتے ہیں، تقریباً آدھی بادشاہت وزیر ہی چلاتے ہیں۔ بہرحال جب وزیر آئے تو وزیروں سے معلوم کیا تو وزیر نے یہ مشورہ دیا کہ یہ موتی بہت قیمتی ہے، آدھی بادشاہت دے دی جائے۔ دوسرے وزیر کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو یہ قیمتی بہت موتی ہے، اس کا کیا بدل ہے؟ اس نے کہا یہ آدھی بادشاہت تو نہیں، ورنہ پھر پریشانی بڑھ جائے گی، آدھی بادشاہت ہی رہ جائے گی اور یہ موتی اس کا پھر کیا ہوگا، اس کو کون لے گا؟ بہرحال رائے اس نے یہ دی کہ ایسا کام کیا جائے، ایک دن کے لیے ایک دن کا موقع ان کو دے دیا جائے۔ موقع یہ ہے کہ صبح جب ہو تو یہ اپنی کوئی سواری لے کر آئیں اور صبح سے شام تک جتنا یہاں سے سامان لے جانا چاہیں وہ یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو وہ انسان سواری کے ساتھ آئے اور سامان دکھانا شروع کر دیا کہ یہ ہیرا ہے، جواہرات ہے، یہ موتی ہے، یہ قیمتی چیزیں ہیں اور جو چاہو لے جاؤ، لیکن سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو آنا شروع کر دیا اور دیکھنا شروع کر دیا کہ اس میں یہ لے جانا ہے، یہ لے جانا ہے، یہ لے جانا ہے۔ جب اتنا دیکھا تو ایک جگہ پر دیکھا گدا بہترین قالین ہے، جب دیکھا تو اس پہ ہاتھ رکھا تو کہا لاؤ اس پہ آرام کر لے۔ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو پتہ ہی نہیں چل پایا اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ جو بادشاہ کے وزیروں نے کہا یہاں سے نکلو، ٹائم ہو گیا، تو اس نے کہا ہم نے یہاں سے لیا تو کچھ نہیں، تو کہا اب تو آپ کو کچھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ بالکل یہی حال ہمارا ہے۔ حضرت رومی علیہ الرحمہ نے جو واقعہ لکھا ہے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے کہ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے۔ ایسے وہ بندہ سوچ رہا تھا کہ کاش ہم یہ سامان لے لیتے اور یہ سامان لے لیتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابھی وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں پڑھ کر کے اتنی اپنی آخرت کو نہ بھلائیں کہ جب دنیا سے جائیں تو ہمیں افسوس ہوئے۔
یقیناً ہم چاہے ایک بڑے خاندان کے رہنے والے ہوں، چاہے دیہات کے رہنے والے ہوں، ہر انسان کو اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اس کے کیے ہوئے کا حساب دیا جائے گا اور اس کے نام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ میں اپنی بات کو شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ کون ہو ہم سے نہ پوچھا جائے گا، کون ہو ہم سے نہ پوچھا جائے گا، نام ہے اعمال دیکھا جائے گا، کام اللہ کی عبادت آئے گی، مومنو جس دن قیامت آئے گی۔ واخر دعوانا